حضور اس سلسلے میں یاد آ رہا ہے کہ 100 سال قبل 1897 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم الشان نشان دکھایا تھا لیکھو کے مرنے کا. تو یہ نشان ہندو قوم کے لیے ایک عبرتناک نشان تھا، لیکن بت پرستی جو ہے وہ ابھی تک بہت مضبوط نظر آتی ہے دنیا میں. تو اس قوم نے، اس مذہب نے اس نشان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو حضور اس بارے میں یہ بت پرستی کا یہ جو انجام ہے یہ کب ہم دیکھیں گے؟ لیکھو کے نشان کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی، پہلی بات یاد رکھیں. جی، وہ آریہ ورت کا جی، پہلوان بنا ہوا تھا جو توحید کے دعوے دار تھے، اور دعویٰ یہ تھا کہ آریہ ورت کی جو توحید ہے وہ اسلام سے زیادہ شاندار اور روشن ہے، اور اس کا فلسفہ پر حکمت اور سائنسی حقائق پر مبنی ہے. قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک فرسودہ باتیں اور قصے کہانیاں ہیں، اور صرف توحید کا ایک مضمون ہے جو مشترک باقی باتوں میں یہ دیانند کی جو تعلیم اور آریہ ورت کی عقل اور اس کے فطری روشنی، یہ ساری مرہون منت ہے ویدوں کی. تو جدید کو ایک بہت ہی قدیم سے وہ جوڑتے تھے، اور بیچ میں قرآن کی تعلیم کو جو مقابلتاً بالکل نئی تھی فرسودہ تعلیم قرار دیتے تھے. یہ تھا ان کا خلاصہ دعوی کا اور جنگ کے جو داؤ پیچ انہوں نے اختیار کیے تھے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح آریوں کو رگیدا ہے اور بہت زور سے پچھاڑا ہے چیلنج دے دے کر، اس کے گہرے زخم ان پر لگے. اس کے نتیجے میں لیکھ رام بدتمیزی میں بہت بڑھ گیا اور تمسخر شروع کیا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج یہ کیا کہ تم جس رسول کے پیروکار ہونے کے دعوے دار اور فخر کرتے ہو اس پر، میں اس کے متعلق گستاخی کرتا ہوں، کیا کر سکتے ہو تم؟ میرا بدتمیزی کروں گا اور تمہارے متعلق بھی، اور تم بھی اپنے خدا کو بلاؤ، میں بھی بلاتا ہوں، اور پھر دونوں اپنا جو الہامی مقابلہ ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور نشر کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے نتیجے میں دعا کی ہے. اس کی بدگوئی اور بدتمیزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، اور اس پر آپ کو رویا میں وہ فرشتہ دکھایا گیا جو سرخ آنکھوں والا، اور وہ لیکھ رام کا پتہ کر رہا ہے اور خنجر کے ساتھ اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ نے اور پھر ساتھ عید والا الہام، تعرف یوم العید والعید اقرب، تو عید والے دن اس بات کو جان لے گا، اور عید قریب تر ہے، یعنی عید سے ملے ہوئے دن کو یہ نشان ظاہر ہوگا. اور آپ نے اس کی مدت لکھی کہ 6 سال کے عرصے میں یہ نشان ظاہر ہو جائے گا. اس کے مقابل پر لیکھ رام نے ایک پیشگوئی کی، اس نے 3 سال کی مدت معین کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 6 سال کا لمبا عرصہ ہے وہ اس 3 سال کو توڑ تھا، اور اس کی نامرادی کو اس پر ظاہر کرنا اور 100% ثابت کرنا پیش نظر تھا. ورنہ عموماً اتنے لمبے عرصے کی دور کی خبر عجیب لگتی ہے. اور یہ واقعہ ہوا ہے حضرت مسلم موعود کی پیدائش سے پہلے، اور یہ جو اس کے وقت مقرر ہوا ہے اس کی ہلاکت کا وہ 6 سال بعد. تو آپ نے اس کو 97 میں کہا ہے. حضرت مسلم موعود کی پیدائش تو 89 کی تھی. یہ جو مباہلہ ہوا ہے دراصل یہ حضرت مسلم موعود کی پیدائش سے پہلے کا ہے. جی 1886. جی 1886. جی ہاں. اور وہ جو وقت مقرر ہوا ہے 6 سال کا، یہ پھر اس کے بعد ہوا ہوگا 1893 میں. جی ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ 1899 سے پہلے جی لیکھ رام نے اپنا وہ جو دعویٰ تھا وہ شائع کر دیا، جی اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ الہام یہ بنایا ہے کہ مجھے خدا ایک بیٹا دے گا جو دنیا میں شہرت پائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور مجھے میرے خدا نے مطلع کیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، شیطانی اس کا توہمات کا ایک بلندہ ہے، اور کچھ بھی نہیں پیدا ہوگا، اگر پیدا ہوا تو گویا وہ لوتھڑا ہوگا ایک جس میں کوئی جان نہیں ہوگی، اور چند دن کے اندر اندر وہ ذلت کی مار مر جائے گا اگر پیدا ہو کے اس طرح ہوا، اور 3 سال کے اندر اندر قادیان سے مرزا اور اس کے پیروکاروں کا نشان مٹا دیا جائے گا، اور یہ جو کہتا ہے کہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، کناروں تک وہ تو قادیان میں ہی اس کی شہرت دفن ہو کے ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ جو پیشگوئی تھی یہ لازم ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 86 کی پیشگوئی کے بعد ہوئی ہے اور مسلم موت کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو 6 سال کا عرصہ بنتا ہے یہ 95 پہ بات ختم ہوتی ہے، 93 میں یہ 6 سال کی جو تھی نا پیشگوئی عالم جی 1893 میں جی 6 سال کا جو تھا نا 6 سال کے اندر یہ ختم ہو آپ جائے گا۔ 97 کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہوا واقعہ 97 میں ہوا نا جی، یہ میں اس کہنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھیں، جی پہلا جو مقابلہ ہے جی اس میں 6 سال کی شرط نہیں ہوئی، نہیں جی اس کے بعد ہوئی ہے جی جب اس نے اپنی پیشگوئی شائع کر دی ہے، جی سمجھیں؟ جی 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 میں نے ایک دفعہ اس کو سارٹ آؤٹ کیا تھا، اچھا اور اس کے جو 6 سال کا عرصہ ہے وہ اتنا قطعی اور یقینی بنتا ہے کہ کسی دشمن نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اگر اس میں کوئی شک ہوتا تو لازماً دشمن کو اعتراض اٹھاتے کہ جو جھوٹا نکلا، 6 سال گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو پیشگوئی ہے وہ انذاری پیشگوئی اس چیلنج کے بعد ہوئی ہے، اور اس وقت ہوئی ہے جب 6 سال کے اندر لازماً پھر لیکھ رام مرا ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے جب سوال تیار کیا تھا تو اگر تاریخیں ساتھ لے آتے جی تو زیادہ اچھی بات ہوتی، وہ اتنا ہم سوال اور آف ہینڈ اس کا جواب دیا جائے جبکہ تاریخیں واضح نہ ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ واقعہ تو 6-7 نہیں اس طرح نہیں ہے، میں نے اس پہ باقاعدہ مضمون بھی لکھا ہوا ہے، اس کے حضور نے فضل عمر میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، ہاں فضل کتاب میں، اس میں تمام تاریخیں اور پورے پورا کیس لکھا ہوا ہے، پورا کیس ہے۔ تو وہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بہت دیر ہو گئی ہے، سالوں کا تو مجھے ایگزیکٹ بیان نہیں یاد نہیں تاریخوں کا، لیکن یہ جو میں آپ کو سیکوینس بتا رہا ہوں، ترتیب، یہ بیانی اسی طرح ہوئی ہے۔ آپ کی پیشگوئی مسلم موعود کے بعد لیکھ رام نے وہ جوابی تعلیق شائع کی ہے، اور مسلم موعود کی پیدائش سے پہلے، اور جب بشیر اول فوت ہوئے ہیں تو پھر ایک شور غوغا بھی اٹھا ہے کہ دیکھو جی کیا ہو گیا۔ پھر جب مسلم موعود پیدا ہوئے ہیں پھر اس کے 3 سال بعد تک یہ دیکھتا رہا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکا، اور پھر وہ 6 سال کی جو مدت پوری ہوئی تب یہ مارا گیا ہے۔ تو یہ وہ حقیقی ترتیب ہے، تاریخیں کہاں کہاں فٹ ہوتی ہیں، کس کس تاریخ کو کیا ہوا تھا، یہ دیکھ کے تیاری کر کے جواب دینا چاہیے تھا۔ میں کر لوں گا، اب دیکھ لوں گا، تو اگلی مجلس جو بھی ہوگی یہی مجلس، اس میں انشاءاللہ پوری تفاصیل سامنے رکھ دوں گا۔ جزاک اللہ۔